ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أينما تكونوا يدرككم الموت تم جہاں کہیں بھی ہو تمہیں پا لے گی موت وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ اگرچہ تم مضبوط محلات کے اندر ہو وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ اگر ان لوگوں کو کوئی بھلائی پہنچے تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ اور اگر ان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو یہ کہتے ہیں یہ تیری طرف سے ہے قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ کہہ دو سب اللہ کی طرف سے ہے فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا اس قوم کو کیا ہوا کہ یہ بات نہیں سمجھتے مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ جو تجھے پہنچتی ہے کوئی بھلائی اچھی حالت وہ اللہ کی طرف سے ہے وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ اور جو تجھے تکلیف پہنچتی ہے وہ تیری طرف سے ہے تیری وجہ سے ہے وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا ہم نے آپ کو بھیجا لوگوں کے لیے رسول بنا کر وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا اور کافی ہے اللہ گواہ قابل احترام سامعین کرام یہ سورۃ النساء کی 2 آیتوں کی تلاوت آپ کے سامنے کی اس میں اللہ جل شانہ نے 2 حقیقتیں واضح فرمائی ہیں 2 ایسی باتیں واضح فرمائی ہیں جو حقیقت پر مبنی ہیں پہلی بات یہ ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ موت ہر جگہ انسان کو پہنچ جاتی ہے موت سے کوئی رکاوٹ نہیں موت سے کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی جو موت کا وقت مقرر ہے اس مقررہ وقت پر اگر ایک انسان کسی بڑے مضبوط اور اونچے محل کے اندر ہو
وہاں بھی موت پہنچ جاتی ہے۔ بظاہر کوئی سبب موت کا وہاں نظر نہیں آتا، لیکن جب موت کا وقت ہو جائے تو موت وہاں پہنچ جاتی ہے۔ اور اگر موت کا وقت مقرر نہیں تو بظاہر بہت سارے اسباب موت کے جمع ہو جائیں، ایکسیڈنٹ ہو جائے، وبائی بیماریاں پھیل جائیں، کورونا پھیل جائے، کوئی دوسری بیماری پھیل جائے، لیکن جب موت کا وقت مقرر نہیں تو کسی کو موت نہیں پہنچ سکتی۔ ہسپتال میں اگر کوئی کورونا مریضوں کی خدمت کرے لیکن اس کی موت کا وقت نہیں لکھا گیا، اس کو موت نہیں پہنچ سکتی۔ حدیث پاک میں آتا ہے یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو انسان کا پیچھا کرتی ہیں، انسان اگر ان چیزوں سے بھاگ جائے یہ اس کے پیچھے پہنچ جاتی ہیں۔ ایک موت ہے، اگر کوئی آدمی موت سے بھاگے موت اس کے پیچھے پہنچتی ہے، اور دوسری روزی ہے، روزی کسی کی چھوٹ نہیں سکتی، جہاں جس وقت جو روزی لکھی گئی وہاں انسان خود پہنچ جاتا ہے۔ یہ نہ جائے روزی اس کے پیچھے پہنچ جاتی ہے، تو کوئی آدمی بغیر روزی کے نہیں رہ سکتا، روزی اس کا پیچھا کرتی ہے۔ کوئی آدمی موت کے بغیر نہیں رہ سکتا، موت اس کا پیچھا کرتی ہے۔ اس آیت سے پہلے جہاد والی آیات ہیں، ان میں جہاد کا حکم ہے، اور عموماً جہاد میں جانے سے لوگ جو کتراتے ہیں، پیچھے رہتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ موت سے ڈرتے ہیں کہ جہاد میں ہم مر جائیں گے، قتل کر دیے جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ وہم دل سے نکالو کہ ہم جہاد میں جائیں گے تو مر جائیں گے، اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں کہیں بھی ہو موت تمہیں پہنچے گی، ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگرچہ تم اونچے محلات کے اندر ہو۔ اگر تم ساری زندگی جہاد میں گزار دو اور تمہاری موت جہاد میں نہ لکھی گئی ہو تو موت نہیں آئے گی، اور اگر تم جہاد سے بھاگو اپنے گھر میں رہو اور تمہاری موت لکھی گئی ہو تو یہاں بھی موت پہنچ جائے گی۔ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ کا لقب دیا، اللہ کی تلوار، ساری زندگی ان کی اسلام لانے کے بعد جہاد میں گزری۔ جب مسلمان ہوئے ساری زندگی جہاد میں گزری۔ ان کے مسلمان ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جتنی غزوات ہوئی ہیں ان میں وہ شریک رہے، خلفائے راشدین کے زمانے میں جتنی جنگیں لڑی گئیں ان میں وہ شریک رہے، بلکہ صحابہ فرماتے ہیں کہ ایک جمعے کو ہم ایک ملک فتح کر لیتے خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کی سربراہی میں تو اگلا جمعہ ہم اس وقت تک نہیں پڑھتے جب تک دوسرا ملک فتح نہ کیا ہوتا۔ اور ان کی تمنا تھی کہ مجھے جہاد کے اندر شہادت کی موت مل جائے، اس لیے جہاد میں جاتے تھے کہ جہاد کے اندر شہادت کی موت مل جائے، اور اپنا سارا سرمایہ، اپنا سارا مال اسباب جہاد پر لگا دیا، اسلحہ خریدا اور وقف کر دیا اللہ کے راستے میں، تاکہ پیچھے میراث میں کوئی چیز نہ رہے، اور اس لیے تاکہ مال کے ساتھ دل اٹکا نہ رہے اور جہاد میں جا کر شہید ہو جائیں۔ تمنا کرتے تھے، تڑپتے تھے اس بات کے لیے کہ جہاد میں شہید ہو جاؤں، لیکن ان کی زندگی ان کی موت اپنے بستر پر آئی، جہاد میں شہید نہیں ہوئے، اپنے بستر پر موت آئی۔ موت اللہ نے نہیں لکھی تھی جہاد میں، ساری زندگی جہاد میں گزرے۔ اور ایک موقع پر ایسا بھی ہوا کہ دشمن اس زمانے میں سامنے صفیں بنتی تھی، ادھر سے مسلمانوں کی صفیں، ادھر سے دشمنوں کی صفیں، تلواروں سے لڑائی ہوتی تھی، تیروں سے لڑائی ہوتی تھی، تو دشمن کی صفوں کو چیرتے ہوئے اس جانب پہنچے تلوار چلاتے ہوئے، اور ان کی ٹوپی گر گئی۔
واپس آئے، دیکھا ٹوپی گر گئی، دوبارہ دشمن کے صفوں کو چیرتے ہوئے چلے گئے، اپنی ٹوپی اٹھا لی۔ تو ساتھیوں نے کہا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ ایک دفعہ تو چلو آپ دشمن کی صفوں میں گھس گئے تو اس ایسے موقع پر دشمن ہوشیار ہو جاتا ہے، دوبارہ نہیں جانا چاہیے، آپ دوبارہ کیوں گئے؟ تو فرمایا خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ نے کہ میری ٹوپی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بال مبارک تھا، وہ ٹوپی وہاں گری تو میں ڈر گیا کہیں اس بال کی بے حرمتی نہ ہو جائے، اس لیے میں اپنی ٹوپی کے لیے دوبارہ چلا گیا۔ اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں کہیں بھی ہو موت تمہیں وہاں پہنچے گی، موت نے ضرور آنا ہے۔ بخاری شریف میں واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس موت کا فرشتہ آیا، ملک الموت، اور یہ صرف انبیاء علیہ السلام کی خصوصیت ہے کہ ان کے پاس موت کا فرشتہ آ کر پوچھتا ہے آپ اللہ کے پاس جانا چاہتے ہیں یا نہیں جانا چاہتے ہیں، آپ موت چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے ہیں، اور کسی سے نہیں پوچھتا فرشتہ۔ تو یہاں فرشتے نے پوچھا نہیں اور ڈائریکٹ کہہ دیا کہ میں تو آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں، اور آئے انسانی شکل میں، آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام جلالی نبی تھے، جلال والے تھے، غصے والے تھے، ایک تھپڑ مارا ملک الموت کو، میری روح قبض کرتا ہے، اس کی آنکھ نیچے گر پڑی۔ ملک الموت آیا اللہ رب العزت کے پاس اور اللہ سے عرض کیا کہ پروردگار تیرے اس بندے نے مجھے تھپڑ ماری، میری آنکھ پھوڑ دی، وہ تو مرنا نہیں چاہتا۔ اللہ نے فرمایا جاؤ اس بندے سے پوچھو کتنی زندگی چاہتا ہے، بیل کی پشت پہ ہاتھ پھیر دے، اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے ہر بال کے بدلے 1 سال کی زندگی دے دوں گا، جاؤ کتنی زندگی چاہتا ہے۔ ملک الموت آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اور یہ بات عرض کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ پھر کیا ہوگا؟ تو ملک الموت نے کہا پھر بھی موت ہوگی، اگر ہزاروں سال زندہ رہے پھر بھی موت ہوگی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا فالآن، پھر ابھی موت ہو جائے، ابھی موت ہو جائے، لیکن ایک درخواست عرض کی کہ اللہ تعالیٰ سے کہ مجھے بیت المقدس سے اتنا قریب کر دے کہ اتنی مسافت پہ کہ اگر میں پتھر پھینکوں تو بیت المقدس پہ پہنچے، اتنا مجھے اس پاکیزہ جگہ کے قریب کر دے اور پھر میری موت آ جائے۔ چنانچہ اللہ نے وہاں پہنچا دیا، وہاں موت آ گئی۔ اینما تکونوا یدرککم الموت، یہ نہیں ہے کہ موت جو ہے وہ کورونا میں لکھی ہوئی ہے، جس کو کورونا لگ گیا وہ مر گیا، جو کورونا کے مریض کے پاس گیا وہ مر جائے گا، جو کورونا کے مریض کا جنازہ پڑھائے گا وہ مر جائے گا۔ یہ سب ڈراؤنی باتیں ہیں، ڈرانے والی باتیں ہیں۔ جس کی موت لکھی گئی اگر وہ ٹھیک ٹھاک ہو، وہ صحت مند ہو، کوئی بیماری اس کو نہ ہو، نوجوان ہو، اس کی موت لکھی گئی وہ مرے گا۔ لیکن اگر موت نہیں لکھی گئی تو کورونا سے نہیں مرتا، وہ کسی وبائی مرض سے نہیں مرتا، وہ بخار سے نہیں مرتا، وہ کسی بھی ایسی بیماری سے نہیں مرتا جب اس کی موت نہیں لکھی گئی۔ کورونا ایک وبائی مرض ہوگا اور ایک وبا ہے عالم میں، جہان میں، لیکن اس کے ذریعے سے کفار یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کا عقیدہ خراب کر دیں، ان کا یقین ختم کر دیں۔ اسی لیے تو مساجد پہ حملے ہوتے ہیں، مسجدیں بند کر دو، مسجد کے اماموں کو گرفتار کیا جاتا ہے، تم نے نماز کیوں پڑھائی؟ مسجد کے اماموں کے خلاف FIR کاٹی جاتی ہے، تم نے نماز کیوں پڑھائی؟ مدارس اب تک بند ہیں، تم نے نماز، مدارس میں کورونا پھیل جائے گا۔ ارے بھائی یہ احتیاطی تدابیر تو تم اختیار کرتے ہو، لیکن کسی وزیر، کسی صدر، کسی باجوے، کسی خان نیازی، اس کے منہ سے کبھی یہ لفظ نہیں نکلا کہ توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ سے معافی مانگو۔
किसी की ज़बान से नहीं निकला। और जब तक तौबा इस्तिग़फ़ार नहीं करेंगे तो ये वबाई मर्ज़ ख़त्म नहीं होगा, लॉकडाउन से ख़त्म नहीं होगा, कर्फ्यू लगाने से ख़त्म नहीं होगा। 1000 बार लॉकडाउन लगाओ, पूरा साल लॉकडाउन लगाओ, अगर तौबा नहीं करोगे, इस्तिग़फ़ार नहीं करोगे, अल्लाह के तरफ रुजू नहीं करोगे, ये बीमारी ख़त्म नहीं होगी। अजीब लोग हैं, कहते हैं हम तो कोरोना का मुकाबला करेंगे। वज़ीर आज़म ने भी कह दिया हम कोरोना का मुकाबला करेंगे। तेरी शक्ल क्या है, तो अल्लाह के अज़ाब से मुकाबला करता है? ये अल्लाह का अज़ाब है, इसमें मुकाबला नहीं होता। ये कहना हम मुकाबला करेंगे सख्त गुस्ताखी है, अल्लाह की शान में बेअदबी है। क्या सहाबा की शान में गुस्ताखी करते थे, नबियों की शान में गुस्ताखी करते थे, अब अल्लाह की शान में गुस्ताखी करने लगे कि हम अल्लाह के अज़ाब का मुकाबला करेंगे। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इसमें तो ये है कि अल्लाह हम बेबस हैं, बेख्तियार हैं, हमारी कोई ताकत नहीं। ए अल्लाह ये बीमारी तूने लाई है, तू इस बीमारी को ख़त्म कर दे। ये इसका इलाज है। उस इलाज के तरफ किसी की तवज्जो नहीं जाती। ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत। मारिफुल कुरान की तफसीर है कुरान मजीद की, मुफ्ती शफी साहब रहमहुल्लाह ने लिखी। उसमें इस आयत के झेल में एक वाक़या लिखा है, बड़ा इबरतनाक वाक़या है। और उन्होंने दूसरी किताबों का हवाला दिया, पिछली उम्मतों का है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पिछली उम्मतों का वाक़या बयान फरमाया। एक औरत की बच्ची पैदा हो गई, बेटी पैदा हो गई। उस औरत ने अपने मुलाजिम से कहा जाओ पड़ोस के घर से आग लेकर आओ। पुराने ज़माने में एक दूसरे के घरों से आग लेकर आते थे। माचिस किसी के पास होता था, किसी के पास नहीं होता था। लकड़ियों में आग जलाकर दूसरे घर से लाकर अपने घर में जलाते थे। आग लेकर आओ। वो निकले दरवाजे से बाहर निकले, एक अनजान शख्स सामने खड़ा है, पता नहीं कौन है, अल्लाह ही जानता है कि कौन था। उसने पूछा कि इस घर में बच्चा पैदा हुआ या बच्ची पैदा हुई? उस मुलाजिम ने कहा बच्ची पैदा हुई। उस शख्स ने कहा कि याद रखो ये बच्ची 100 आदमियों से जिना करेगी और आखिर में इसकी मौत जो है एक मकड़ी से होगी। मकड़ी, टिड्डी जिसको कहते हैं, मकड़ी जो जाला बुनती है, टिड्डी अलग चीज़ है, मकड़ी जो घरों के अंदर जाला बुनती है, उससे मौत होगी। छोटी सी चीज़ है और कोई ऐसी जहरीली चीज़ भी नहीं है, उससे लोग डरते भी नहीं। तो इस शख्स ने, इस मुलाजिम ने सोचा कि ये लड़की 100 आदमियों से जिना करेगी तो उसको ख़त्म क्यों ना कर दिया जाए। वापस आया, फौरन छुरी लेकर उसकी पेट चाक कर दी उस बच्ची की कि ये मर जाए ताकि जिना ना हो। और फिर उस मुल्क को छोड़कर समंदर का रास्ता इख्तियार करके दूसरे मुल्क में चला गया, मेहनत मजदूरी करने लगा, काफ़ी अरसा वहाँ गुजारा और काफ़ी दौलत कमाई, माल कमाया और फिर वापस अपने मुल्क में आया। अरसा बीच में गुजर गया, अपने मुल्क में आया। आधे से तो किसी औरत से बात की कि मेरे लिए कोई लड़की तलाश करो शादी के लिए, और खूबसूरत हो, ऐसी शक्ल सूरत की हो। उस औरत ने इसी लड़की का वाक़या बता दिया जिसका पेट चाक कर दिया था। इसने पेट चाक किया और उस बच्ची की वालिदा ने उसका पेट सी दिया और बच्ची ठीक हो गई और जवान हो गई। चुनाचे उसी का पत्ता बता दिया। इस आदमी ने उसी लड़की से शादी की और उसके लिए एक आलीशान महल बनाया। उस लड़की ने पूछा कि आप कौन हैं, आपका तारुफ क्या है? अनजान आदमी था। वो कहने लगा कि मैं इसी मुल्क का रहने वाला हूँ और इस तरह वाक़या पूरा बता दिया कि मैंने एक बच्ची का पेट चाक कर दिया था, काट दिया था और फिर मैं समंदर के रास्ते चला गया दूसरे मुल्क में और वहाँ मेहनत मजदूरी करता रहा और वापस आया भी शादी की। वो लड़की कहने लगी कि आपने जिसका पेट काटा था वो मैं हूँ और पेट पर निशानात बता दिए। ये निशानात हैं, टांके लगे हुए हैं, कटने के निशान हैं। उस आदमी ने कहा
اچھا اگر تو وہ لڑکی ہے تو تو نے 100 آدمیوں سے زنا کیا ہوگا. اس نے کہا مجھے تعداد یاد نہیں. پھر دوسری بات یہ کی کہ مکڑی سے تیری موت آئے گی. وہ ہنسنے لگی. مکڑی سے موت آئے گی؟ کوئی سانپ بچھو تو نہیں ہے، مکڑی سے موت آئے گی؟ اس نے مذاق کیا. لیکن اس آدمی نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، میرے پاس سرمایہ ہے، دولت ہے. ایک زبردست محل اس کے لیے تیار کر دیا کہ جہاں کوئی چیز اندر نہ جا سکے، نہ مکڑی جا سکے نہ چیونٹی جا سکے، کوئی چیز اندر نہ جا سکے. ایسا عالیشان محل تیار کیا، اس میں رہ رہے ہیں. جب موت کا وقت آیا، وقت سے پہلے کوئی نہیں مرتا، وقت آیا تو اس لڑکی نے چھت پہ دیکھا مکڑی جالا بن رہی ہے، اور اس نے پوچھا اپنے شوہر سے مکڑی یہ ہے؟ شوہر نے کہا ہاں یہ ہے. لڑکی کہتی اچھا اس سے میں مروں گی؟ یہ کون سی چیز ہے جو مجھے قتل کر دے؟ اس کو کسی چیز سے گرا دیا اور اپنے پیر سے اس کو قتل کر دیا، اور کہا چلو جس کی وجہ سے میری موت آئے گی وہ ختم ہو گئی. جب قتل کر دیا، اب اللہ نے چاہا کہ اس مکڑی کا زہر اس کے پیر کے اندر داخل ہوا اور اسی سے اس کی موت واقع ہو گئی. موت کا وقت آئے، نہ محلات روک سکتے ہیں، نہ دیواریں روک سکتی ہیں، نہ اسلحے روک سکتے ہیں، نہ فوج روک سکتی ہے. اور اگر موت کا وقت نہیں تو نہ کورونا مار سکتا ہے، نہ بخار مار سکتا ہے، نہ دشمن مار سکتا ہے، نہ تلوار مار سکتی ہے، نہ بندوق مار سکتی ہے. بندوق کی گولی جو ہے وہ اندر نہیں جائے گی جب موت کا وقت نہیں ہوگا. اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں کہیں بھی ہو موت تمہیں پائے گی. ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگرچہ تم مضبوط محلات کے اندر ہو. اس لیے سب سے پہلے تو ہمیں اپنا عقیدہ بنانا چاہیے کہ موت مقررہ وقت پر آتی ہے. اس کے لیے کوئی نہ کوئی چیز سبب بن جاتی ہے، سبب کے درجے میں کوئی بیماری سبب بن جاتی ہے. اور اگر موت مقرر نہ ہو تو انسان بیمار ہو جائے، سر سے پیروں تک بیمار ہو جائے، وہ نہیں مرے گا اگر موت کا وقت نہ ہو. اب دوسری حقیقت کیا ہے؟ میں نے عرض کیا دوسری دو حقیقتیں اس میں. ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک. اے انسان، تجھے جو نعمت ملتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ملتی ہے، تو اس کا حقدار نہیں، اللہ کی طرف سے ملتی ہے. ہماری عبادتوں کی وجہ سے ہم نعمت کے حقدار نہیں بن سکتے. کیوں نہیں بن سکتے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ عبادتیں ہم جو اللہ کی کرتے ہیں یہ محدود ہیں، محدود چند عبادتیں ہیں. نعمتیں اللہ کی بے حساب ہیں، تو چند عبادتوں سے ہم بے حساب نعمتیں کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ دوسری بات، ہماری عبادتیں وہ ہیں جو ہم جانتے ہیں ناقص عبادتیں. فرشتے اللہ کی عبادت ساری زندگی 24 گھنٹے کرتے ہیں، پھر بھی کہتے ہیں ما عبدناک حق عبادتک، پروردگار جیسے تیرا حق تھا اس طرح عبادت ہم تیری نہ کر سکے. ہم کون ہوتے ہیں اللہ کی عبادت کا حق ادا کرنے والے؟ ناقص عبادتیں ہیں. تیسری بات، یہ عبادت کی توفیق بھی تو اللہ دیتا ہے. اگر اللہ ہمیں سجدہ کرنے کی توفیق نہ دے ہم سجدہ نہیں کر سکتے. یہ توفیق بھی تو اللہ دیتا ہے. تو جو نعمتیں ہمیں ملتی ہیں وہ اللہ کا فضل ہے، رحم اور کرم ہے، ہماری عبادتوں کی وجہ سے نہیں ملتی. اور دوسری بات، وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، جو تم پر عذاب آتا ہے، تکلیفیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، وہ تمہارے اپنے کردہ گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں، تمہارے اپنے گناہوں کی وجہ سے. یہ عذاب کیوں آتے ہیں؟ یہ گناہوں کی وجہ سے. پھر کافروں کے لیے تو یہ عذاب ہے، یہ وبائی امراض، ٹڈی دل یا اور چیزیں کافروں کے لیے عذاب ہیں، اور مسلمانوں کے لیے کفارہ معصیت ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں. ان عذابوں کے ساتھ، ان بیماریوں کے ساتھ مسلمانوں کے گناہ معاف ہوتے ہیں. لیکن جو بھی بیماریاں آتی ہیں اللہ فرماتا ہے فمن نفسک، اے انسان یہ تیرے کردہ گناہوں کی وجہ سے ہے. اور اگر تو مسلمان ہے تو اللہ تجھ پہ رحم کرنا چاہتا ہے، عذاب یا بیماری نازل کر کے تیرے گناہوں کو معاف کرنا چاہتا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک.